بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک منحوس شکل والا شخص بڑے غصے سے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ ایک معصوم صورت بچی باہر نکلی۔ اسے دیکھتے ہی آنے والے نے بڑی بدتمیزی سے پوچھا، تمہارا باپ گھر پر ہے؟ بچی کے لیے صبح صبح اس شخص کی شکل دیکھنا ہرگز کوئی اچھی بات نہ تھی۔ اس نے سنبھل کر قدرے سہمے مگر ناگوار لہجے میں کہا، مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت وہ کہاں ہیں۔ یہ ترک جواب سن کر اس بدشکل کو بہت طیش آیا۔ ایک زوردار تمانچہ اس معصوم کے منہ پر مارا۔ تھپڑ اس قدر تیز تھا کہ اس کے کان سے بالی نیچے گر پڑی۔ ظالم شخص پھنکارتا ہوا وہاں سے کچھ دوسرے لوگوں کے پاس پہنچا۔ وہ لوگ اسی کے انتظار میں تھے۔ ان کے قریب پہنچ کر بولا، مجھے اب یقین ہو گیا ہے کہ وہ بستی سے باہر نکل گیا ہے۔ اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ چلو کھوجیوں کے پاس چلتے ہیں۔ صبح صبح بستی سے باہر صرف وہی گئے ہیں۔ گھوڑے پر گئے ہوں یا اونٹ پر، ان کے پاؤں کے نشان ہمیں ضرور اس تک پہنچا دیں گے۔ اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ کھوجیوں کی مدد سے وہ اپنے شکار کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ اس تلاش کو 2 دن ہو چکے تھے مگر وہ اپنے مطلوب کو ڈھونڈ نہ سکے۔ اس دوران میں انہوں نے پوری بستی کے بہادروں کو ایک عظیم انعام کی پیشکش کی تھی۔ جو بھی ابن ابی کبشہ کو تلاش کر کے لائے گا اسے 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ یہ اس زمانے میں ایک زبردست انعام تھا۔ ایک بستی میں چند بہادر بیٹھے تھے کہ ایک قاصد آیا۔ اس نے ان بہادروں کو بھی 100 اونٹوں کے انعام کے متعلق بتایا تو ایک شخص بولا، میں ابھی سفر سے واپس آ رہا ہوں۔ راستے میں مجھے 3 آدمی ملے۔ میرا خیال ہے کہ ان میں 2 تو وہی تھے جن کی تلاش پر انعام رکھا گیا ہے اور تیسرا ان کو راستہ بتانے والا ہوگا۔ مجلس میں بیٹھے ایک بہادر سوار ابن مالک نے کہا، نہیں بھائی، وہ لوگ تو اپنی گمشدہ اونٹنی تلاش کر رہے تھے، میں انہیں جانتا ہوں۔ اچھا، شاید ایسا ہی ہو۔ پھر تھوڑی دیر بعد ابن مالک خاموشی سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جاتے ہی اپنی باندی سے بولا، میری گھوڑی تیار کر کے بستی کے باہر لے جاؤ، لیکن یاد رکھنا کسی کی نظر تم پر نہیں پڑنی چاہیے۔ بستی کے باہر ٹیلے پر میرا انتظار کرو۔ پھر وہ اپنے غلام سے مخاطب ہوا، تم میرے تمام ہتھیار لے کر گھروں کے پیچھے سے ہوتے ہوئے اس ٹیلے پر پہنچو جہاں میں نے گھوڑی کو کھڑا کرنے کا حکم دیا ہے۔ خود ابن مالک بستی میں ادھر ادھر پھرنے کے بعد بتائی گئی جگہ پر پہنچا۔ اسے یقین تھا کہ کسی نے بستی کے باہر جاتے ہوئے اسے نہیں دیکھا۔ مقررہ جگہ پر گھوڑی اور ہتھیار پہنچ چکے تھے۔ اس نے ذرہ پہنی، ہتھیار لگائے، گھوڑی پر زین کسی اور خفیہ مہم پر روانہ ہو گیا۔ ابن مالک کو یقین تھا کہ محفل میں جس شخص نے راستے میں ملنے والے 3 افراد کا ذکر کیا تھا وہ وہی ہیں جن کی تلاش پر 100 اونٹوں کا انعام رکھا گیا ہے۔ اس نے بڑی چالاکی سے جھوٹ بولا تھا اور اب خود 100 اونٹوں کا انعام حاصل کرنے چل پڑا تھا۔ ابن مالک کی گھوڑی سرپٹ بھاگ رہی تھی۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد وہ دور اونٹ پر ایک مسافر کو دیکھ رہا تھا اور دوسرا شخص اونٹ کی مہار تھامے پیدل ہی چل رہا تھا۔ اس کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ اس نے اپنی رفتار اور تیز کر دی۔ اب وہ پیچھا کرنے والوں کے خاصا قریب پہنچ چکا تھا۔ اچانک ہی اس کی گھوڑی نے ٹھوکر کھائی اور گر پڑی۔ ابن مالک نے گھوڑی کو دل ہی دل میں برا بھلا کہا اور دوبارہ سوار ہو کر پھر اسے ایڑ لگا دی۔ اب وہ اپنے شکار کے بہت قریب پہنچ چکا تھا مگر چند گز کے فاصلے پر گھوڑی نے دوبارہ ٹھوکر کھائی اور بری طرح سے زمین پر آ رہی۔ خود ابن مالک گھوڑی کے نیچے آ کر مرتے مرتے بچا۔ وہ تو پہلی ہی دفعہ گھوڑی کے گرنے کو برا شگون سمجھا تھا۔ وجہ بھی یہی تھی کہ اس کی گھوڑی کبھی بھی یوں نہیں گری تھی۔ اس کے دل نے اسے کہا، اے ابن مالک، کہیں انعام کے لالچ میں تو واقعہ ہی کسی بزرگ ہستی کو نقصان پہنچانے تو نہیں لگا؟ مگر ضمیر کی یہ آواز 100 اونٹ پانے کی خواہش کے مقابلے میں دم توڑ گئی اور وہ دوبارہ اٹھا اور پھر شکار کی طرف بڑھا۔ قریب جا کر اس نے اپنا نیزہ سیدھا کیا لیکن پھر وہ کچھ ہو گیا جس کا اس نے تصور بھی نہ کیا تھا۔ اس دفعہ اس کی گھوڑی گھٹنوں تک ریت میں دھنس گئی۔
لگتا تھا کہ ریت نے اس کے دونوں پاؤں جکڑ لیے ہیں۔ گھوڑی زور لگانے کے باوجود نہ ہل سکی۔ حقیقت اب واضح ہو چکی تھی۔ ابن مالک خوف میں ڈوبی ہوئی آواز میں چیخا، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، اپنے سچے اللہ سے میرے لیے دعا کرو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا پیچھا نہیں کروں گا۔ وہ جنہیں زندہ یا مردہ حاصل کرنے کی نیت سے وہ آیا تھا، عجیب ہی مہربان ہستی تھی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی تو ابن مالک کی گھوڑی ریت سے باہر آ گئی۔ باہر آتے ہی ابن مالک کی نیت پھر بدل گئی۔ وہ دوبارہ ان پر حملہ آور ہوا۔ اس دفعہ اس کی گھوڑی پہلے سے بھی زیادہ زمین میں دھنس گئی۔ اپنا یہ حشر دیکھ کر وہ منتیں کرنے لگا۔ اپنے آپ کو ملامت کرتے، آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہاتے فریاد کرنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا سارا ساز و سامان واپس لے لیں۔ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اب اس مصیبت سے نکل گیا تو واپس ہو جاؤں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعاقب میں آنے والوں کو بھی ادھر نہیں آنے دوں گا۔ وہ جن کا پیچھا کر رہا تھا اللہ کے آخری رسول نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دنیا کی سب سے مہربان ہستی تھے، اور رسولوں کے معاملے میں اللہ کا قانون یہی ہے کہ کوئی کافر انہیں مغلوب نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ابن مالک پر یہ افتاد پڑ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ عظیم ترین صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ پھر اسے معاف کر دیا اور فرمایا، جاؤ، واپس پلٹ جاؤ، سامان کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، البتہ لوگوں کو ہمارے تعاقب میں نہ آنے دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاف کرتے ہی اس کی گھوڑی پھر زمین کی گرفت سے آزاد ہو گئی۔ ابن مالک حیران بھی ہوا تھا، خوف زدہ بھی، اور اپنے شکار کا شکر گزار بھی۔ اس نے واپسی کی طرف چند قدم بڑھائے، پھر رکا اور بلند آواز سے بولا، اجازت ہو تو ایک بات کروں؟ اللہ کی قسم کوئی بری حرکت نہیں کروں گا۔ ارشاد ہوا، پوچھو، کیا بات ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین پورے عرب میں غالب ہو کر رہے گا۔ مجھ سے وعدہ کریں، جب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلطنت میں آؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عزت کریں گے، اور مہربانی کر کے یہ وعدہ مجھے لکھ کر دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے وہاں پر ایک دستیاب ہڈی پر یہ وعدہ لکھ کر اس کے حوالے کر دیا۔ جب وہ پلٹا تو اس دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آواز دی، سراقہ بن مالک، جب تم کسریٰ کے کنگن پہنو گے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ ابن مالک حیران ہو کر بولا، کسریٰ بن ہرمز شہنشاہ ایران کے کنگن؟ ہاں، کسریٰ بن ہرمز کے کنگن۔ وہ اسے حیران چھوڑ کر یثرب کی طرف دوبارہ بڑھنے لگے۔ سراقہ ابھی راستے ہی میں تھا کہ اسے کچھ لوگ ملے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے۔ واپس چلے جاؤ، میں نے تلاش میں چپا چپا چھان مارا ہے۔ تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو کہ پاؤں کے نقوش دیکھنے میں میرا کوئی مقابلہ نہیں۔ جاؤ، انہیں کہیں اور تلاش کرو۔ اور ڈھونڈنے والے سراقہ کے کہنے پر وہ واپس چلے گئے۔ سراقہ بن مالک کو جب معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حفاظت سے یثرب پہنچ گئے ہیں تو اس نے اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ سب کو بتایا۔ منحوس شکل والے شخص ابو جہل کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ سخت غصہ ہوا، اسے گالیاں دینے لگا۔ سراقہ بن مالک نے ابو جہل کی گالیوں کے جواب میں کہا، اللہ کی قسم، جب تم دیکھتے کہ گھوڑی کی ٹانگیں زمین میں دھنس گئی ہیں اور میں بے بس ہو گیا ہوں تو تمہیں بھی کوئی شک نہ رہتا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بھلا ان سے مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اس واقعہ کو کئی برس بیت گئے، پھر وہ دن بھی آیا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے عظیم لشکر کے ساتھ مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے۔
سراقہ بن مالک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصاری صحابہ کے جھرمٹ میں تھے۔ سراقہ بن مالک کو قریب دیکھ کر انہوں نے نیزے اس کی طرف سیدھے کر لیے۔ سراقہ بن مالک ان سے بچتا بچاتا گھوڑے پر سوار آپ کے پاس پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اونٹنی پر سوار تھے۔ سراقہ بن مالک نے وہی ہڈی اٹھا رکھی تھی جس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے وعدہ لکھ کر دیا تھا۔ وہ بولا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میں ہوں سراقہ بن مالک، میرے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لکھا ہوا وعدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سراقہ میرے پاس آؤ، آج وعدہ پورا کرنے کا دن ہے۔ اس نے سنا اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آ گیا۔ اسلام کا پیغام عرب سے نکل کر دنیا میں پھیلنے لگا۔ خلفائے راشدین ان ممالک کے لوگوں کے ان کے حکمران سے آزاد کرانے کا فرض پورا کر رہے تھے جن کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سفارتیں بھیجی تھیں اور انہیں اسلام کی طرف بلایا تھا۔ گویا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام کو آگے بڑھا رہے تھے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت میں یہ کام کر رہے تھے۔ اس لیے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ دور ہوتی گئی۔ نہ ایرانی سلطنت اسلام کے آگے بند باندھ سکی اور نہ ہی روم کی طاقت ان کا راستہ روک سکی۔ پھر ایک دن لشکر اسلام کا قاصد ایران فتح ہونے کی خوشخبری لایا۔ اس کے ہمراہ بہت سارا سامان بھی تھا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بڑے بڑے صحابہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ موجود تھے۔ قاصد نے مال غنیمت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا۔ اس میں شاہ ایران کا تاج، سونے کے تاروں سے بنا شاہی لباس، قیمتی پیٹی جس پر ہیرے جواہرات جڑے تھے اور سونے کے 2 کنگن بھی موجود تھے۔ دیگر قیمتی نایاب اشیاء اس کے علاوہ تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیش بہا خزانے کو اپنی چھڑی سے الٹ پلٹ کر دیکھا۔ پھر فرمایا، جو لوگ مال غنیمت لے کر آئے ہیں بلا شبہ وہ ایماندار ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ قیمتی سامان بغیر کسی کمی کے حفاظت کے ساتھ لانا واقعی امانت داری کا بہت بڑا امتحان تھا اور اسلامی قاصد اس امتحان میں پورے اترے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضرین پر نظر دوڑائی۔ ان کی نگاہ سراقہ بن مالک پر جا کر رکی۔ انہیں معلوم تھا کہ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دیہاتی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا، انہیں شاہ ایران کا لباس پہنایا، کمر پر ہیرے جواہرات کی پیٹی باندھی، سر پر تاج رکھا اور آخر میں ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنائے، کسریٰ بن ہرمز شہنشاہ ایران کے کنگن۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی انہونی بات برسوں کے بعد مکمل ہو گئی تھی۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے۔